ایک ایسے شخص کی سچی آپ بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہیں، اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قارئین کے اصرار پر سچے حیرت انگیز دلچسپ انکشافات قسط وار یوٹیوب چینل حدود میسیج پر شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس پر اسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور حلم چاہیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل حدود میسیج کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ قارئین، اچانک مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، اس دوران وہ بھی آپ کو سناتا چلوں۔ میرے جنات دوستوں میں سے 2 جن دوست ہیں جو بلوچستان کے خشک پہاڑوں کے غاروں میں رہتے ہیں۔ بہت بھلے مانس، نیک مخلص، غربا، فقراء، مساکین اور بے سہاروں کے لیے بہت زیادہ چاہنے اور محنت کرنے والے ہیں۔ ان کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہوا جو انہوں نے مجھے بتایا۔ ہماری زندگی کا رہن سہن مسلسل ان غاروں میں ہے، ہزاروں لاکھوں سال پرانی غاریں۔ ان غاروں میں لوگ صدیوں سے رہتے رہے۔ جس دور میں گھر بنانے کی ترتیب نہیں تھی، لوگ ان غاروں میں ہی رہتے تھے۔ ہم اور ہمارے سب بڑے انہی غاروں میں انہی انسانوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اب غاروں میں لوگ رہتے تو نہیں، لیکن بعض جرائم پیشہ لوگ ان غاروں میں پناہ ضرور لیتے ہیں۔ ہمارا تجربہ ہے، اگر ان غاروں میں نیک صالح جنات رہتے ہوں تو ان نیک جنات کی وجہ سے مجرمانہ زندگی گزارنے کا بھرپور فیصلہ کرنے والے لوگ بھی ایک دفعہ اس غار میں آ جائیں تو ان کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے اور وہ تائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ غار صرف ایک ہے، وہاں سینکڑوں ہزاروں غاریں ہیں، چھوٹی اور بڑی کچھ غاریں ہیں، ایسی ہیں جن کو چھوٹے چھوٹے پتھروں کی اوٹوں نے چھپا رکھا ہے، جو بظاہر بالکل چھوٹی کہ انسان اس میں سے بمشکل داخل ہو سکے، لیکن اندر اتنی کشادہ کہ شاید جتنے بہت بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں۔ غار میں نورانی اور روحانی انوارات۔ ایک دفعہ کی بات ہے، کچھ قزاق اور ڈاکو ہماری غار میں آ کر چھپے۔ الحمدللہ ہم روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ لا الہ الا اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ الا اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ ہو، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہو، 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ، 1.25 لاکھ دفعہ سورہ فاتحہ، 1.25 لاکھ دفعہ سورہ اخلاص، 3.25 لاکھ درود شریف، اور روزانہ 9 قرآن پاک کے ختم کر لیتے ہیں۔ ان اعمال کی نورانی اور روحانی اتنے انوارات اس غار میں ہیں کہ وہ صرف ہمیں پتہ ہے، اور اس غار کے اندر کوئی غلطی سے بھی داخل ہو جائے، حتیٰ کہ ہمارا یہاں تک بھی تجربہ ہوا، خونخوار درندے اور چیرنے پھاڑنے والے جانور وہ غار میں آئے تو وہ بھوکے رہنے لگے۔ ان کو کسی اور جانور کو چیرنے پھاڑنے کا دل ہی نہ چاہا اور ان کی طبیعت میں سکون آیا۔ بس اسی طرح ایک دن کی بات ہے کہ 4 ڈاکو آئے، انہوں نے پناہ لی۔ ان کے پاس چھینا ہوا بہت سارا مال تھا۔ انہوں نے غار کو محفوظ بلکہ محفوظ ترین دیکھ کر مال کو ایک طرف رکھا اور سو گئے۔ ہم اپنے ذکر اذکار عبادات اور اعمال میں مشغول تھے۔ آدھا دن تک وہ سوتے رہے، بہت تسلی سے اٹھے۔ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان تھا اور کچھ پانی پیا۔ غار میں دور ایک کونے میں انہوں نے پیشاب کیا جو ہمیں بہت ناگوار گزرا۔ پھر وہ بیٹھے باتیں کرنے لگے اور لوٹے ہوئے مال کو خوش ہو کر دیکھتے رہے اور آپس میں تقسیم کرنے لگے۔ اب ہم انتظار میں تھے کہ اس غار کے روحانی اور نورانی انوارات، تجلیات اور برکات کا ان پر کب اثر ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ جب سب نے آپس میں تمام حصے تقسیم کر لیے، وہ کل 5 لوگ ڈاکو تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ مجھے ایک احساس ہونا شروع ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کا مال اور جان غصب کرتے ہیں، ان کو نقصان دیتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں اور رسوا کرتے ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں۔ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پر میں نے بڑوں سے سنا تھا کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کسی مسلمان کو نہ ذلیل کرتا ہے نہ اس کا مال چھینتا ہے۔ میرے جی میں یہ بات آ رہی ہے
کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ ساری زندگی گزر گئی، مجھے احساس بھی نہ ہوا اور میں بے حس زندگی گزار رہا۔ ساری زندگی گزر گئی، میری طبیعت میں آج تک کوئی دکھ بھی نہ ہوا، کوئی غم بھی نہ ہوا۔ یہ اپنے ساتھ کیا کر بیٹھا؟ وہ یہ باتیں کر کے رونے لگ گیا اور فوراً ہم خوش ہوئے۔ اس روحانی اور نورانی ماحول اور اعمال کا نور ایسا اس کے دل پر لگا ہے، اس کے دل کا زنگ اترا اور نور کا رنگ چڑھا، اور نور کے رنگ کے چڑھتے ہی اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوا، اور اسی احساس نے اس کو ندامت کے آنسو دیے اور اعتراف حقیقت دی ہے۔ دوسرا بولا، او ہو، یہ کیا بات کہہ دیا آپ نے؟ واقعی بات تو ٹھیک ہے، میں تو بہت بڑا ظالم ہوں۔ میں نے آج تک کسی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا۔ میں نے تو کتنی عورتوں کے دن کے زیور اتارنے کے لیے کان چیر ڈالے، کتنی عورتوں کو بے آبرو کیا، کتنے لوگوں کو میں نے ذلیل کیا، مال کی خاطر کتنے لوگوں کا میں نے قتل کیا۔ وہ یہ بات کرتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنا چہرہ نوچ رہا تھا اور منہ پیٹ رہا تھا اور زور زور سے دھاڑے مار رہا تھا اور آنسو بہا رہا تھا۔ اس کی حالت جاری تھی کہ تیسرا پہلے کو متوجہ کر کے بولا، تیرا بھلا ہو، تو نے یہ کیا آج احساس دلا دیا؟ خیال تو بار بار آیا، مگر یہ احساس پہلی دفعہ آیا اور میرا دل خود خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میں نے اب تک کیا تو کیا کیا؟ اتنا گھاٹا، اتنا نقصان اور اتنا بے درد اور بے رحم بنا۔ میری ماں نے مجھے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ روکا تھا، اب تو وہ بیچاری روتے روتے خود مر گئی۔ میں نے تو ماں کی بھی بے قدری کر ڈالی۔ میری بہن نے مجھے کئی دفعہ ٹوکا، میں نے بہن کو تھپڑ مار دیا تھا۔ میں پہلے دن ہی مر کیوں نہ گیا؟ میں نے تو اس مال لوٹنے میں اور بے آبرو کرنے میں ماں کو بے عزت کر دیا، بہن کو بے وقار کر دیا۔ اے کاش یہ احساس مجھے پہلے آ جاتا، مجھے یہ پہلے کیوں نہیں آیا اور میرے دل میں یہ احساس گہرا کیوں نہیں ہوا؟ اے کاش میں پہلے ہی دن مر کیوں نہ گیا جس دن مجھے ماں نے جنا تھا۔ میں قیامت کے دن ان لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا جن لوگوں کو میں نے اتنا بے عزت، بے وقار، بے آبرو کیا۔ قارئین، وہ دونوں نیک جنات مجھے بتا رہے تھے اور خود ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان ڈاکوؤں کی ندامت، توبہ اور اللہ کے سامنے بہے ہوئے آنسو ہمیں اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ ہم گمان کر رہے تھے کہ اے کاش ساری دنیا اس غار میں کسی نہ کسی طرح آ جائے، کیونکہ جو بھی آئے گا انشاءاللہ نورانی اعمال کی نورانیت کی وجہ سے دل کی روحانیت اور نورانیت کو پا کر رہے گا۔ ان میں سے چوتھا بولا، بلکہ وہ اتنا غم زدہ تھا اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، وہ اپنے آپ کو بس مسلسل گالیاں ہی دے رہا تھا۔ اس کی گالیوں سے ہمیں دکھ پہنچا، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر خیال آیا کہ اس کے پاس طریقہ ہی یہی تھا، اسے علم ہی نہیں تھا کہ توبہ کے الفاظ کیا ہیں۔ وہ آتے ہی سو گئے۔ گھنٹوں اس نورانی روحانی ماحول میں، روحانیت میں، اسے علم ہی نہیں تھا کہ توبہ کے الفاظ کیا ہیں، استغفار کی ترتیب کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا انداز کیا ہے۔ اس نے آج تک خونخواری، درندگی، وحشت اور حیوانیت سیکھی تھی۔ انسانیت تو اس غار کے داخلے سے بتائی تھی۔ پھر ان کے ساتھ بھلا یہ ہوا کہ وہ آتے ہی سو گئے۔ گھنٹوں اس نورانی روحانی ماحول میں، روحانیت میں اپنی سانسوں اور کروٹوں کے ذریعے جذب کرتے رہے، اور جب اٹھے تو ان میں ہر شخص وہ تھا جس نے توبہ کا قدم بڑھایا۔ یہ چوتھا شخص مسلسل اپنے آپ کو گالیاں دیے اور برا بھلا کہے جا رہا تھا، اور پھر ہر برے واقعے کو یاد کر رہا تھا اور برملا اپنے آپ کو ذلیل کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تجھے ایک دفعہ ایک خنجر لگا تھا، تو مر کیوں نہ گیا؟ تو بچ کیوں گیا تھا؟ تو کتنا ظالم اور درندہ ہے کہ تو نے اس خنجر کی خاطر کتنے لوگوں کو خون میں تڑپا دیا تھا اور مٹی میں ان کی لاشوں کے ٹکڑے تو نے پھینک دیے تھے۔ پانچواں بس بولنا ہی چاہتا تھا، اس سے بولا نہ گیا اور وہ غش کھا کر گر گیا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ بس پڑا ہوا تھا، اسے کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں تھا۔
ہر شخص اپنی آہ و بکا میں، اور ہر شخص اپنی نالہ و فریاد میں، اور ہر شخص اپنی ندامت میں ایسا ڈوبا ہوا تھا اس کو دوسرے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ ان کا چہرہ مٹی آلود تھا، انہوں نے سر پر خاک ڈالی ہوئی تھی، حالانکہ اس وقت ان کے سامنے لوٹ کا بہت قیمتی سامان پڑا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے پاؤں سے اس سامان کو ٹھوکریں مار رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ اسی حالت میں مدہوش رہے، پھر ان میں سے ایک جو تیسرا شخص تھا اس کو ہوش آیا، کہنے لگا دوستو اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، آؤ ان کے مالکوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کے عوض ہمیں قتل بھی کر دیں تو موت کو قبول کرتے ہیں، ان کا سامان انہیں واپس کرتے ہیں۔ سب نے خوش دلی سے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اور اپنا لوٹ کا سامان اٹھایا اور تیزی سے چل پڑے۔